4 اوکیزنز ہو چکے ہیں الحمدللہ. نمبر 5 از یوم الجمعہ، جمعے کے دن آپ دعا کریں، اور اس میں اسکالرز نے مزید اس کو جو ہے 2 وقتوں میں اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا ہے. ایک وقت یہ ہے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب امام جو خطیب ہیں جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، جب وہ منبر پہ چڑھتے ہیں، صعود الامام الی تقضی الصلاۃ، یعنی جب جو امام ہیں منبر پہ چڑھنے لگے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک وہ جمعے کی نماز پڑھا نہیں لیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ نہیں دیتے. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا کہ فِيهَا سَاعَةٌ، اس میں بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں. اور وہ کیا وقت ہے کہ دیکھیں جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں نا، تب تو ممانعت ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ نے خاموشی سے دھیان سے خطبہ سننا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ آپ دعا کریں. اور اس کے بعد جب امام صاحب جمعے کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہی بات جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ لیں اتحیات میں، سلام پھیرنے سے پہلے انشاءاللہ جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے، قبول کریں گے. تو ایک تو جمعے کے دن یہ وقت بتایا گیا ہے، اور دوسرا وقت کیا ہے کہ ساعۃ الاخیرہ من العصر الی المغرب، کہ عصر کے وقت سے لے کے جب عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کے وقت تک، جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی تب آپ دعا کریں. اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی، تو نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مناجات کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی. تو یہ بھی بڑا کمال کا وقت ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو اوورآل ابھی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. پہلا تو ہم نے دیکھا کہ حضور القلب، کہ آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے دعا کے وقت. نمبر 2 ایسے جو 6 اوقات ہیں، 6 اوکیزنز ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 3 از یو ہیو ٹو میک دعا ود ہیوملٹی، خشیت کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شان کے حوالے سے بتایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ انہم یسارعون فی الخیرات، میرے جو انبیاء تھے وہ نیکی کی طرف جلدی مچایا کرتے تھے. یسارعون، جلدی مچایا کرتے تھے. یدعوننا رہبا ورغبا، اور ہمیں خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ خشیت رکھا کرتے تھے، خشیت کے ساتھ ہمیں پکارا کرتے تھے. اور اس کو آپ ایسے سمجھیں، ون آف مائی اسکالرز جو میرے شیخ بڑی زبردست مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ آپ سفر کر رہے ہیں، کشتی میں جا رہے ہیں اور سمندر میں جاتے جاتے آپ اکیلے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ طوفان آ جاتا ہے اور لہریں یہاں سے بھی آ رہی ہیں وہاں سے بھی آ رہی ہے، اور آپ کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور اب آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا. اینڈ یو آر ہولڈنگ آن ٹو اے لاگ، ایک لکڑی کا پیس ہے جس کے اوپر آپ جو ہے سہارا لیے ہوئے ہیں، اور ویوز ہر طرف سے آ رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس پرٹیکولر اوکیزن میں آپ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکاریں گے؟ یا رب بچا لے، اے اللہ پلیز سیو می. تو اس خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جیسے آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پرٹیکولر مومنٹ پہ آپ دعا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمیں آج بہت زیادہ ضرورت ہے، آج جو ویوز آ رہی ہیں فتنوں کی، ڈاؤٹس کی، ڈیزائرز کی، آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پروٹیکشن مانگے. اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا کے رکھ. ایک فتنہ آتا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ سامنے آ جاتا ہے. یہ فتنوں کا دور ہے اور ہمیں گڑ گڑا کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی آپ جان لیں کہ دیکھیں دعا کی جب بات ہوتی ہے نا، دعا پڑھنے کو دعا نہیں کہتے. دعا پڑھنا کچھ اور ہے، دعا مانگنا کچھ اور ہے. دعا کیفیت کا نام ہے. آپ کبھی نوٹ کریں گے جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، آپ نے کبھی اس کے فیشل ایکسپریشنز نوٹ کیے ہیں؟ اور پھر آپ کو اتنا ترس آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار ہی ڈیزروز اٹ. آپ پھر اس کو جا کے اس کو ہیلپ بھی کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ وہ آ کے کتابی شکل میں
دعا پڑھنے لگ جائے، آپ بولیں گے یہ رٹا مار رہا ہے، کیا کیا پڑھ رہا ہے یہ؟ آپ بولیں گے امین یہ مانگ کیسے رہا ہے؟ تو ہمارا بھی انفارچونیٹلی حال یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا پڑھتے تو ہیں، دعا یاد کر لیتے ہیں، لیکن دعا مانگتے نہیں ہیں۔ دعا مانگنا کچھ اور ہے کہ آپ کی کیفیت و آپ کی گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر ہم ایک سٹیپ نہیں لے سکتے، اپنا ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم ابھی یہ چائے کا کپ پئیں گے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملا، چائے کا کپ ویسے ہی پڑا رہ گیا وہاں پہ۔ کتنے ہی لوگ ہیں وہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں اگلا سانس آئے گا، اگلا سانس ان کو نہیں آیا۔ ہمیں ہر سانس اپنے رب کی ضرورت ہے، تو اپنی جتنی ہمیں حیثیت کا پتہ ہوگا نا، اور جتنا ہمیں رب العالمین کے بارے میں پتہ ہوگا، اتنا ہی ہم ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا، رونے والی شکل تو کم از کم بنا لو، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اور دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں کہ آج کل کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے کوئی پرابلمز نہیں ہیں، وی آر انٹو پرابلمز۔ جو ہم لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ جو ڈسکس کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے رب کے ساتھ تو ڈسکس کریں، اور جو مزہ اپنے رب کے ساتھ ڈسکس کرنے کا ہے آپ کو کہیں اور وہ مزہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی بگڑی ہوئی اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتے ہیں۔ اے اللہ مجھے یہ پرابلم ہے، اے اللہ یہ پرابلم ہے، آپ کے علاوہ میں کس دروازے کا، میں نے کون سا دروازہ کھٹکاؤں میں؟ اے اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے اس پرابلم سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، کھل کے بات کریں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ تو یہ ہمیں جو ہے اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے۔ اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور کبھی بھی ہم جلدی نہ مچائیں۔ We don't have to be hasty when we ask اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں میسیجز چیک کر رہا تھا، اور ایک میسیج سامنے آیا جس میں بھائی بتا رہے تھے کہ میں 2-3 مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہے، اور پھر مجھے خیال آیا جب میری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے، why am I asking اللہ سبحانہ تعالیٰ in the first place؟ میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں؟ اور میرا ابھی دل بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا۔ اللہ المستعان۔ We don't have to be hasty when it comes to دعا۔ تو یہی رسول اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ بندہ کیا کہتا ہے، قد دعوت ربی، میں نے اپنے رب کو پکارا ہے، فلم یستجب لی، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میرا رب میری دعائیں نہیں سنتا۔ دیکھیں ایشو پتہ کیا ہے، ہم دین سے بڑے دور ہیں برادرز۔ اگر ہم نے دین پڑھا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، تو آج ہماری وہ کیفیت نہ ہوتی جو آج ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، بس اس سے فرما دیتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ جو ہمیں واقعات سناتے ہیں قرآن مجید میں، ان کا مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری زندگی دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور جب بڑھاپے کو پہنچ گئے، فرشتے آتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں نیک بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام کی۔ سارہ علیہ السلام جب یہ سنتی ہیں، وہ تعجب کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد کیسی ہو سکتی ہیں کہ میں بھی بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اور میرے میاں، میرے ہسبینڈ، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اٹس ناٹ پاسبل۔ یار لاجیکلی مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔
اور پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کا واقعہ. اب دیکھیں زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قال رب انی وہن العظم منی, اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, واشتعل الرأس شیبا, اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. زکریا علیہ السلام ساری زندگی اولاد کی دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ساری زندگی دعا کی نا. اب ان کی کیا کیفیت ہے؟ بوڑھے ہو چکے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے اللہ میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا. انبیاء بڑی دعائیں کرتے ہیں, بڑے آپٹیمسٹک ہوتے ہیں, اور مسلمان ایمان والا آپٹیمسٹک ہوتا ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں بہتری ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں مجھے یہ کب چیز عطا کرنی چاہیے اور کب یہ چیز جو ہے مجھے اس سے روکے رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آپ کو. اتنا آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں, دعا کرنے کا انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا, یحییٰ علیہ السلام. تو زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں, قال ربی انا یکون لی غلام, میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے, وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا, میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں. اب جواب آتا ہے, فرشتے کیا کہتے ہیں, قال کذالک قال ربک هو علی ہین, ایسا ہی ہوگا اور آپ کے رب کے لیے بہت آسان ہے. اور پھر کیا جواب آتا ہے, وقد خلقتک من قبل وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, اے زکریا ہم نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا اور آپ کوئی شے نہیں تھے. You were nothing, آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. جب ہم نے آپ کو پیدا کیا out of nothing, تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم آپ کو اولاد عطا نہ کر پائیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جڑا رہے. اب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا تھا نا کہ 2 قافلوں میں سے میں ایک جو ہے رسول اللہ آپ کو فتح ضرور نصیب کروں گا. ایک جو قافلہ جا رہا تھا مال لے کے, اور دوسرا جو ہے وہ جو فوج آ رہی تھی مکہ سے. حالانکہ رسول اللہ کو پتا ہے کہ وکٹری belongs to us, لیکن ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ غزوہ بدر سے 1 رات پہلے رسول اللہ ساری رات دعا مانگتے رہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک اتنے اونچی ہیں کہ ان کی جو چادر تھی وہ نیچے گر جاتی ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, یا رسول اللہ آپ مشقت کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آلریڈی بشارت دے دی ہے. تو انبیاء بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں. اور ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ان کو مشقت آئی, ان کو بیماری آئی, کیا کہتے ہیں, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں.